دوستو، بھارت میں ایک پولیس والی عورت کے ساتھ قرآن مجید کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وہاں موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیا معاملہ فرمایا کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ پولیس والی عورت مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اگر کسی وجہ سے کسی مسلمان کو گرفتار کرنا پڑ جاتا تو واپس آ کر اپنے ہاتھ کئی بار دھوتی تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اچھوت سمجھتی تھی۔ اس کے والدین بھی ہمیشہ اس سے یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے دور رہا کرو۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ بغض اور نفرت بھر گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو تقدیر اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی ہو اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا تکلیف، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کی زندگی میں لکھ دیا ہو وہ اسے ضرور پیش آتا ہے، لیکن کئی مرتبہ یہی آزمائشیں انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ بعد میں انسان خود کہتا ہے کہ انہی مشکلوں نے مجھے جینے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ایسا ہی اس ہندو پولیس والی عورت کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ واقعہ راجستھان کے شہر جے پور کا ہے۔ وہاں ایک ہندو عورت پولیس انسپکٹر کے طور پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی۔ اس کا شوہر بھارت کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ مسالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کا کاروبار کئی عرب ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن اس پولیس والی نے ایک درویش کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا اور تھانے لے آئی۔ وہ درویش بہت نیک، پاک دامن اور اچھے اخلاق والا انسان تھا۔ عورت اس کے اچھے اخلاق سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئیں۔ جاتے وقت درویش نے قرآن مجید کی ایک سورت لکھا ہوا کاغذ اسے دیا اور کہا، اگر کبھی تمہیں یا تمہارے گھر میں کسی کو کوئی بیماری پیش آئے تو اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا اور وہ پانی مریض کو پلا دینا۔ اللہ چاہے گا تو شفا مل جائے گی۔ پولیس والی نے دل ہی دل میں درویش کو برا بھلا کہا، لیکن پھر بھی وہ کاغذ اٹھا کر گھر لے گئی اور اپنی الماری میں رکھ دیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اس سورت کو یاد کر کے دیکھوں، معلوم تو ہو کہ اس درویش کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ چنانچہ اس نے انٹرنیٹ کی مدد سے چند دنوں میں وہ سورت یاد کر لی۔ پھر ایک دن اس نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ جیسے جیسے وہ ترجمہ پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگی، یہ کیسا خوبصورت کلام ہے جو انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں یقین پیدا ہونے لگا کہ اس کلام میں ضرور کوئی خاص بات ہے۔ چند دن بعد اس کے چھوٹے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ بچے کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ماں رونے لگی اور فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب اس بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ یہ سن کر ماں کا برا حال ہو گیا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ دوسری طرف اس کا شوہر اپنے بتوں کے سامنے کھڑا ہو کر مدد مانگ رہا تھا اور ان کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ اسی وقت اس عورت کو اچانک درویش کی بات یاد آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا، اس سورت کو پڑھ کر مریض پر دم کرو یا پانی پر دم کر کے پلا دو، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ عورت نے فوراً سورت پڑھی، پھر اس جگہ دم کیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا اور پانی پر دم کر کے اپنے بیٹے کو پلا دیا۔ پانی پلانے اور دم کرنے کے فوراً بعد ایسا ہوا کہ وہ بچہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں میں وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کبھی سانپ نے کاٹا ہی نہیں ہو۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی ماں حیران رہ گئی اور گھر میں موجود سب لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر دوڑتا ہوا آیا اور حیرت سے بولا، ڈاکٹر تو ہمارے بچے کو بچا نہ سکے، پھر تم نے ایسا کیا کیا کہ ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ عورت نے جواب دیا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، بس قرآن مجید کی ایک سورت پڑھی، اس جگہ دم کیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، پھر
پانی پر دم کر کے بچے کو پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اسے شفا دی۔ یہ سن کر اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے غصے میں آ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا کیونکہ وہ اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نے غصے میں کہا، اگر آئندہ میں نے تمہارے منہ سے اس سورت کا نام بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس معجزہ نما واقعے نے اس عورت کے دل کو بدل دیا تھا۔ اب اس کے دل میں قرآن مجید اور اسلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد اس کا شوہر کسی کام سے گھر کے باہر ٹہل رہا تھا کہ اچانک وہی سانپ دوبارہ آ گیا جس نے پہلے ان کے بچے کو ڈس لیا تھا۔ اس مرتبہ سانپ نے اس کے شوہر کو کاٹ لیا۔ زہر بہت تیزی سے پھیل گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ مر گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس عورت نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی اور اپنے شوہر کا کاروبار سنبھال لیا، لیکن اسے کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے صرف 1 سال کے اندر اس کا سارا کاروبار تباہ اور برباد ہو گیا۔ فیکٹری فروخت ہو گئی، گھر بھی نیلام ہو گیا اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کھانے کے لیے بھی پریشانی ہونے لگی۔ وہ عورت بہت غمگین رہنے لگی۔ ایک دن اس نے دل میں سوچا، میں روزانہ سورہ فاتحہ پڑھوں گی، شاید اللہ تبارک و تعالی میری مشکلات آسان فرما دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ اس نے دن رات سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ یہی سورت پڑھتی رہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ دوستو، جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے اور اپنے فضل سے ایسی مدد فرماتا ہے جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ صرف 7 دن گزرے تھے کہ اس عورت کو خوشخبری ملی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے مرحوم شوہر کا ایک پرانا کاروباری ساتھی تھا جو امریکہ میں اس کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ وہ آدمی اس کے گھر پہنچا اور بولا، آپ فکر نہ کریں، آپ کے شوہر میرے بھائی جیسے تھے، اب ان کے بعد میں آپ کا ساتھ دوں گا، انشاءاللہ آپ کا کاروبار دوبارہ کھڑا ہوگا۔ اس شخص نے پوری محنت سے کاروبار سنبھالا، آہستہ آہستہ کاروبار پھر چل پڑا اور کچھ ہی عرصے میں ان کے حالات پہلے جیسے اچھے ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت حسب معمول سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے شوہر کے دوست نے پوچھا، آپ ہر وقت کون سا منتر پڑھتی رہتی ہیں؟ عورت نے جواب دیا، یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہیں۔ پھر اس نے شروع سے آخر تک اپنی پوری کہانی سنائی کہ کس طرح اسی سورت کی برکت سے اس کا بیٹا اللہ کے حکم سے شفا پا گیا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے کہا، جب قرآن مجید کی صرف ایک سورت میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن مجید میں کتنی برکت ہوگی، آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ بات اس عورت کے دل پر اثر کر گئی، چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس شخص نے بھی قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ اس نے کئی مہینے تحقیق کی، قرآن پڑھا اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی ہدایت دی اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ بعد میں دونوں نے نکاح کر لیا اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی۔ دوستو، جس سورت کی برکت سے اس عورت کی زندگی بدل گئی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عظیم سورت نہ بتاؤں جس جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں تم کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے
اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو مانگے اسے عطا کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اسی لیے اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے حکم سے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو مریض کو شفا ملی۔ شفا دینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور دم کو بھی اسی پر بھروسہ رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی خبر آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جسے سن کر یقیناً ہر مسلمان کا دل خوش ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، جس ایودھیا میں بابری مسجد موجود تھی، اسی ایودھیا میں اب ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک نئی امید جگا دی ہے۔ یاد رکھیں، ابھی حال ہی میں ایودھیا پھر سے سرخیوں میں ہے۔ ایک بار پھر سے بابری مسجد کا معاملہ سوشل میڈیا، خبروں اور عدالتوں میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اور ٹھیک ایسے ماحول میں اسی ایودھیا سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اور حیران کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ دوستو، یہ وہی ایودھیا ہے جہاں آج بھی ایک طرف کچھ لوگ جشن مناتے ہیں، موم بتیاں جلا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں میں اب بھی بابری مسجد کی شہادت کا غم تازہ ہے۔ وہ زخم نہیں بھر پایا، مگر اب اسی ایودھیا میں اللہ کا ایک ایسا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں پھر سے امید کی روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ رپورٹس اور خبروں کے مطابق اسی جگہ کے آس پاس ایک ایسا مقدس نشان ملا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ اللہ کے ایک نبی کا مزار ہے۔ اور بس دوستو، اس بات نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک الگ طرح کی روحانی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ تو ایسے میں میں نے سوچا، جب پوری دنیا بول رہی ہے، لکھ رہی ہے، بحث کر رہی ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس خبر کو آپ تک پہنچاؤں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھوڑی خوشی، تھوڑا سکون اور تھوڑا صبر پیدا ہو سکے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے دل میں بھی بابری مسجد کی یاد زندہ ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اسے شیئر کر دیں تاکہ یہ خوشخبری پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں ایودھیا نگری ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر مذہب کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور خاص ہے۔ جیسے کہ سناتن دھرم کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کو ماننے والے لوگوں کا شروع سے ہی یہ ماننا ہے کہ ایودھیا نگری رام جنم بھومی ہے، یعنی کہ ایودھیا میں ان کے بھگوان شری رام کا جنم ہوا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو ایودھیا نگری ہندو دھرم کے لوگوں کے لیے بہت پنیہ اور پوتر مانی گئی ہے۔ اسی طرح سے چاہے سکھ دھرم ہو یا پھر بودھ دھرم ہو، ان کے لیے بھی ایودھیا میں خوب تیرتھ استھل موجود ہیں۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ ایودھیا نگری مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ خاص ہیں۔ ایودھیا میں یوں تو اللہ کے کئی ولیوں کے دربار موجود ہیں، بہت سے مزارات موجود ہیں، لیکن ایودھیا میں مسلمانوں کے لیے جو سب سے خاص اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی ایودھیا نگری میں اللہ کے ایک نبی کا مزار بھی موجود ہے، یعنی کہ جس نگری میں بابری مسجد موجود تھی وہاں اللہ کے ایک نبی کا مزار شریف بھی موجود ہے۔ لیکن افسوس، اللہ کے نبی کی اس مزار شریف کے بارے میں لوگوں کو کچھ زیادہ بتایا نہیں جاتا ہے، لوگوں کو یہ مزار شریف دکھائی نہیں جاتی ہے۔ آج جس طرح سے مسلمانوں کو اس مزار شریف کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس طرح سے آج مسلمانوں کے پاس اللہ کے نبی کے اس مزار شریف کی جانکاری نہیں ہے۔ دوستو، اب آپ جس مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار اللہ کے نبی حضرت شیس علیہ السلام کا مزار ہے۔ اگر آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اگر آپ اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں ضرور پتا ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام کون ہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابل اور قابل۔ قابل نے حابل کا قتل کر دیا تھا۔ حابل کے قتل کے تقریباً 5 سالوں کے بعد اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کے روپ میں
حضرت آدم علیہ السلام کا تیسرا فرزند عطا کیا، یعنی کہ حضرت آدم کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام سے ہی چلی ہے، اور قابل کی جو نسل چلی ہے وہ کچھ ہی دنوں کے بعد ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ حضرت آدم کی نسل حضرت شیس علیہ السلام سے ہو کر ہی چلی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وارث ہیں، اور انہی سے نسل آدم چلی ہیں۔ دوستو، اب آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کے مزار شریف کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ تاریخ میں حضرت شیس علیہ السلام کا مزار کہاں پر ہیں، ان کے حوالے سے 5 قول ملتے ہیں۔ پہلا غزہ میں، دوسرا عراق کے موصل شہر میں، تیسرا بھارت کے اتر پردیش کے ایودھیا میں، چوتھا بلگم شہر میں، اور پانچواں کوہ آدم سرندیپ کے پہاڑ پر بتایا جاتا ہے۔ بہرحال تاریخ میں یہ 5 قول ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر جگہوں پر یہی لکھا گیا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار شریف ہندوستان کی سرزمین اتر پردیش کے ایودھیا شہر میں موجود ہیں، یعنی کہ آپ ایودھیا میں ہی آرام فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری اس بات پر یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس بورڈ کو دیکھ لیجئے جس پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار ایودھیا میں اسی جگہ پر موجود ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت شیس علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہیں وہ ایودھیا کے منی پروت علاقے میں موجود ہیں۔ آپ جس مزار شریف کو دیکھ رہے ہیں وہ منی پروت علاقے میں موجود ہیں۔ یہ حضرت شیس علیہ السلام کا ہی مزار شریف ہیں، اور یہ اسی ایودھیا میں موجود ہیں جس میں پہلے بابری مسجد ہوا کرتی تھی اور جس میں آج رام مندر بنایا گیا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایودھیا نگری مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت پاک اور پوتر جگہ ہیں۔ ایودھیا میں جب کبھی آپ کا جانا ہو جائے تو آپ اس جگہ پر ضرور جائیں اور حضرت شیس علیہ السلام کے دربار میں حاضری ضرور دیں۔ یاد رکھیں، یہ منی پروت علاقہ ایودھیا میں ہی موجود ہیں، اور یہیں پر اللہ کے نبی حضرت شیس علیہ السلام کا مزار شریف موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار شریف کافی لمبی ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں انسان بہت ہی زیادہ لمبا ہوا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی بہت لمبے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا مزار شریف بھی بہت لمبی بنی ہوئی ہے۔ آپ جب بھی ایودھیا جائیں تو اللہ کے نبی کے اس دربار تک ضرور جائیں اور زیارت کریں، یقیناً آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ دوستو، ابھی ہم بابری مسجد کے تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد بھارت ہی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے مشہور یعنی کہ سب سے فیمس مسجد مانی جاتی ہے؟ اسے بھارت کا اسلامی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ بابری مسجد کو بنانے میں 2000 مزدوروں نے حصہ لیا۔ اسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے انجینئر اور آرکیٹیکٹس کو بلائے گئے تھے۔ یہ انڈیا کی ایک ایسی مسجد تھی جس میں سب سے پہلے وائس ریفلیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ دوستو، 1528 عیسوی میں بابر کے سپہ سالار میر باقی نے بابری مسجد کو بنوایا تھا۔ یہ اس زمانے میں بنی اتر پردیش کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ بابری مسجد اسلامی تعمیر کی ایک بہترین مثال تھی۔ اسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے پتھر لائے گئے تھے۔ یہ بھارت کی اکیلی مسجد تھی جس میں سب سے نئی ٹیکنالوجی کے ایئر کولنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا۔ اس مسجد میں ایسا طریقہ استعمال کیا گیا جس کے اندر کبھی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو بنانے کے لیے ایودھیا میں کئی بھٹے بنائے گئے جس میں خاص طرح کی اینٹوں کو بنایا جاتا تھا۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے جس طرح کی اینٹوں کو بنایا گیا وہ آج پورے بھارت میں استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ بابری مسجد کبھی ایودھیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک وقت پر اس میں پہنچنے کے لیے بڑی بڑی سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ بابری مسجد میں بنی مینار 200 فٹ اونچی تھی جسے اذان دینے کے لیے کام میں لیا جاتا تھا۔ بابری مسجد بھارت کی اکیلی مسجد تھی جس میں وائس ریفلیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ بابری مسجد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی اس کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر بولتا تو اس کی آواز
पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामे मस्जिद थी। अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना रह नहीं सका। दोस्तों, तारीख लिखने वालों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक नए तरह के वाश बेसन मंगवाया, जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। ये वाश बेसन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। उसकी खोज मशहूर मुस्लिम साइंसदान इस्माइल अल जजरी ने की थी। अल जजरी दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट बनाया, जिसके बगैर आज किसी इंजन को नहीं चलाया जा सकता। उसे फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी हुई बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था, जिसे शिफा वाला कुआं भी कहा जाता था। ये कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक उसे वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के आंगन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाईं, जिनमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 10,500 इंजीनियर बुलाए थे। बाबर को नई टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा लगाव था। उसने अपने जमाने के सबसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और तोप बनाने के तरीके बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी रखे हुए थे। इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया जरूर, लेकिन उसे देखने के लिए कभी अयोध्या नहीं जा सका। बाबरी मस्जिद के बनने का काम पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर राजधानी बनाना चाहता था। यही वजह है कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध को मुगल हुकूमत का हिस्सा बना दिया। अयोध्या को फेमस करने में बाबरी मस्जिद का बड़ा रोल रहा। उसकी बनावट और डिजाइन बहुत खूबसूरत थी। उसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को एक पहाड़ पर बनाया गया था। ये पहाड़ सैलाब से बचने के लिए अयोध्या की सबसे महफूज जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का सबसे पहला काम निर्मोही अखाड़े ने किया। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया और देखते ही देखते यह एक जंग में बदल गया। अंग्रेजों ने जांच पड़ताल की और उसे मस्जिद होने का सर्टिफिकेट दे दिया।